اب ہمارے آقا بولو نا محمد الرسول اللہ، کتنے دن کے بھوکے ہیں وہ میں نہیں بتا سکتا، وہ ہمارے نبی جانتے ہوں گے کیا گزرتی ہوگی۔ معلوم ہے ہمارے نبی فرماتے مجھے اتنی بھوک لگی، میں میری بیوی یعنی ہماری ماں میری بیوی عائشہ کے گھر گیا، میں نے کہا کچھ ہے؟ عائشہ نے کہا 24 گھنٹے ہو گئے میں نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ ہمارے نبی فرماتے میں حضرت حفصہ کے گھر گیا، حضرت حفصہ نے بھی وہی جواب دیا 24 گھنٹے ہو گئے ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ ہمارے نبی فرماتے میں ام سلمہ کے گھر گیا، انہوں نے بھی وہی جواب دیا 24 گھنٹے ہو گئے ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ ہمارے نبی فرماتے میں میمونہ کے گھر گیا، میمونہ نے بھی یہی جواب دیا کہ 24 گھنٹے ہو گئے ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ ہمارے نبی ازواج مطہرات کے گھر پر جاتے سب جگہ یہی جواب ملتا، اور ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، دیکھو کیسے سب کو صبر کا سبق سکھا رہے۔ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہے، کہا میں اللہ سے مانگ رہا ہوں 3 دن سے مجھے کھانا نہیں ملا۔ ساری بیویاں یعنی ہماری مائیں امہات المومنین وہ فرماتی ہے کہ 24 گھنٹے ہو گئے ہمیں بھی کچھ نہیں ملا۔ معلوم ہے ہمارے نبی کن کے گھر پر گئے؟ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر پر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت علی نے دروازہ کھولا، حضرت علی چونکے کہ اچانک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر آئے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے نبی نے کہا علی اندر تو کہو آنے کے لیے، ارے یہ تو کہو کہ میں اندر آ جاؤں۔ ہمارے نبی اندر گئے، ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھائے، ادھر حضرت فاطمہ کو بٹھائے، سامنے 2 بچے ہیں، بولو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بالکل معصوم بچے دونوں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں میں آنسو تھے، کہا فاطمہ 3 دن سے تمہارے ابا بھوکے ہیں، اور میں عائشہ کے گھر گیا، حفصہ کے گھر گیا، ام سلمہ کے گھر گیا، میمونہ کے گھر گیا، مگر وہاں کچھ بھی نہیں۔ فاطمہ اگر تمہارے گھر میں کچھ ہو تو مجھے کھلا دو نا۔ حضرت فاطمہ نے کہا اللہ کے رسول 48 گھنٹے ہو گئے ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ کتنے گھنٹے ہو گئے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہا ٹھیک ہے جب تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ ہمارے نبی گئے، جیسے ہمارے نبی کچھ قدم گئے ہوں گے، حضرت فاطمہ کی کوئی سہیلی یا جو بھی ہو کسی نے حضرت فاطمہ کو ہدیہ بھیجا، اور ہدیے میں کیا بھیجا معلوم؟ آدھی روٹی، بولو آدھی روٹی اور کچھ گوشت کے ٹکڑے ایک برتن میں، اوپر کپڑا ڈھکا ہوا، یہ ہدیے میں بھیجا۔ جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہدیے میں آیا آدھی روٹی اور کچھ گوشت کے ٹکڑے، حضرت فاطمہ علی کو دے کے، علی فاطمہ کو دے کے، فاطمہ علی کو دے کے، علی فاطمہ کو دے کے، حضرت فاطمہ نے کہا میں سمجھ گئی آپ کیا کہنا چاہتے ہو، اور آپ سمجھ گئے، ہم تو میاں بیوی ہیں نا، آپ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ ہم دونوں کی آنکھیں رو کر یہ بتاتی ہے کہ تم بھی نہیں کھاؤ گے میں بھی نہیں کھاؤں گی، ہم اللہ کے رسول کو بلا کر کھلا دیں گے۔ حضرت علی نے کہا اللہ کی قسم میرے دماغ میں یہی بات ہے، میں جاتا ہوں۔ اور حضرت علی نے جاتے جاتے کہا دیکھ میں بھوکا رہوں گا، فاطمہ تو بھوکی رہنا، اور بچوں کو پیار محبت کے ساتھ حسن حسین کو سلا دینا، میں اللہ کے رسول کو ابھی لاتا ہوں، ایک کونے میں دسترخوان بچھا دو، میرے نبی آئیں گے اور کھائیں گے۔ بس حضرت علی دوڑتے 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 گئے، اللہ کے رسول کہیں دور نکل گئے تھے، کہا اللہ کے رسول آؤ گھر میں آؤ، آ گیا کھانا آ گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آئے تو دیکھا کہ حسن حسین کو کونے میں رکھ دیا گیا ہے، ادھر کونے میں دسترخوان بچھا ہوا ہے اور ایک برتن ہے اس کے اوپر کپڑا رکھا ہوا ہے، اور حضرت فاطمہ نے کہا اللہ کے رسول میں نہیں کھاؤں گی اور علی بھی نہیں کھائیں گے، اور میں بچوں کو مت دیکھو میں ان کو سلا دوں گی، کیونکہ کھانے میں صرف آدھی روٹی اور 2-3 گوشت کے ٹکڑے، آپ کو تھوڑا پیٹ بھر جائے گا۔ حضرت علی کا کتنا پیارا جملہ، میرے نبی آپ کھا لو، پیٹ میں آپ کے جائے گا سکون ہمارے دل میں آئے گا، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سچ بتاؤ رحمت للعالمین تھے، کیا علی اور اپنی بیٹی فاطمہ کو چھوڑ کر کھانا کھائیں گے؟ کیا اپنے نواز سے جن سے ہمارے نبی کروڑوں درجے محبت کرتے تھے، حضرت حسن اور حسین، اور ان کو چھوڑ کر کھانا کھائیں گے؟ ہمارے نبی نے کہا کھانا بیچ میں لے کر آؤ، جب کھانا بیچ میں لایا گیا کہا حسن حسین کو بلاؤ، ہمارے نبی نے دونوں کو بہت پیار کیا، کہا بچوں کھانا کھانا ہے، حضرت علی کو کہا کھانا کھانا ہے، فاطمہ کو کہا کھانا کھانا ہے۔ حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول بہت کم ہے کھانا، آپ سب کو کیوں بلا رہے؟ ہمارے نبی نے اپنے مبارک ہاتھ سے وہ کپڑے کو ہٹایا، پورا برتن گوشت سے بھرا ہوا ہے، بولو سبحان اللہ، اور ساری گرم گرم روٹیاں پھیلی ہوئی پڑی ہے۔ بس اب امتحان کا وقت آیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دیکھا، کہا یہ کہاں سے آیا؟ تم تو کہہ رہی تھی آدھی روٹی 3 گوشت کے ٹکڑے، کہاں سے آیا؟ حضرت فاطمہ چاہتی تو کہتی تھی ابا آپ کا ہاتھ، آپ کا مبارک ہاتھ، لیکن حضرت فاطمہ نے روتے روتے کہا ہذا من عند اللہ، یہ جو آیا اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ ہمارے نبی کھڑے ہو گئے، حضرت فاطمہ کو کھڑا کیا، گلے لگایا، کہا
کہا میری بیٹی تو کامیاب ہو گئی، تو کامیاب ہو گئی۔ کہا بنو اسرائیل میں اللہ نے حضرت مریم کو جو مقام عطا کیا اس سے زیادہ مقام آج اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کو عطا کر دیا ہے، کیونکہ مریم نے بھی یہی جواب دیا تھا، اس پر اللہ نے بنو اسرائیل میں سب سے اچھی عورت مریم کو بنایا، تو نے بھی وہی جواب دیا، اللہ نے مریم سے بھی آگے میری فاطمہ کو مقام عطا فرمایا۔ کیونکہ حضرت مریم بھی ایک کمرے میں بیٹھی تھی، سنو یہ پرانی بات، حضرت مریم علیہ السلام ایک کمرے میں بیٹھی تھی، کھڑکی بھی بند، دروازہ بھی بند، اور اچانک دسترخوان آیا اور فروٹ آئے، اور وہ بھی وہ فروٹ آئے جو موسم والے نہیں، جیسے آج کے موسم میں کوئی آم لاوے تو آم ملے گا، لیکن وہاں ایسا فروٹ آیا، اور حضرت زکریا دروازہ کھول کر آئے، ہیں چوکے، اے مریم یہ تمہارے سامنے فروٹ کہاں سے آئے؟ ہاں سب دروازہ بند ہے، کھڑکی بند ہے۔ تو حضرت مریم نے جواب دیا تھا ھذا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ حضرت مریم نے جواب دیا تھا یا اللہ کی طرف سے وہی جواب حضرت فاطمہ نے دیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا جو مقام اللہ نے مریم کو عطا فرمایا اس سے زیادہ مقام میری بیٹی فاطمہ کو عطا فرمایا، کیونکہ بھروسہ کس پر کیا؟ ساتھ میں بولو نا، بھروسہ کس پر کیا؟ کاش ہماری ماں بہنیں ہم لوگ بھی بھروسہ کس پر کریں اور اللہ کے سامنے توبہ کر لینا۔ ارے بولو نا، کریں گے، توبہ کریں گے۔ آج ہماری ماں بہنیں بیٹیاں ہم اللہ سے تعلق جوڑیں گے انشاءاللہ۔ بھائی ہر کلمہ والا جنت میں جائے گا، دیر سویر، کوئی فوراً جائے گا، کوئی کچھ دن کے بعد جائے گا، کوئی کچھ مہینے کے بعد جائے گا، لیکن جائے گا کہاں؟ جنت میں، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر۔ ہر کلمہ والا بولو کہاں جائے گا؟ تو ایک جہنم میں بالکل جلا ہوگا، کالا کلوٹا ہو گیا، چمڑیاں اکھڑ گئی ہوگی، ادھیڑ دیا گیا ہوگا، تو اللہ کیا کریں گے معلوم؟ اس کو جہنم کی دیوار پہ لائیں گے، سامنے ایک درخت ہوگا، بولو کیا ہوگا؟ درخت سمجھ تو نا، جھاڑ ایسا لمبا چوڑا ہو، جنت کا ہی درخت ہوگا، سائے والا درخت ہوگا۔ اب یہ جہنمی تو جہنم میں کالا کالا ہو گیا ہوگا، کالا کلوٹا، تو جب درخت کو دیکھے گا نا تو وہیں سے دیکھو اللہ کیسا سننے والے، وہیں سے دعا مانگے گا، اللہ میرے کو جہنم سے نکال دینا، اللہ جہنم سے نکال دینا، اللہ میں گنہگار ہوں، اللہ صحیح ہے تو نے مجھے جہنم میں ڈالا، لیکن اللہ میرے کو جنت مت دینا، کیونکہ میں بہت گناہ کیا، اللہ میں زنا چوری بہت گناہ کیا، اللہ بہت حرام کاری کیا، اللہ میرے کو جنت مت دینا، خالی یہ جو درخت دکھتا ہے نا اس کے سائے میں میرے کو رکھ دے، میں وہ سائے میں پڑا رہوں گا۔ اللہ فرشتوں کو کہیں گے کہ اس کو پوچھو، ہم پہنچا دیں گے، کہاں؟ آگے کچھ نہیں مانگے گا، فرشتے آگا نا اللہ کو کہو اب کچھ نہیں، بس یہ آخری بات، میں تو جہنمی تھا، وہ تو اس کا احسان ہے کہ جہنم سے نکال کے مجھے درخت کے سائے میں، تو اللہ، اور جنت کے درخت کا سایہ کتنا اچھا ہوگا میرے پیاروں، تو فرشتے اس کو نکالیں گے اور وہ بولو کہاں؟ وہ درخت کے سائے میں رکھیں گے اور دھلائیں گے، نہلائیں گے، جنت کا کپڑا پہنائیں گے، چمکتا دمکتا خوبصورت ہو جائے گا۔ پھر اچانک اللہ تھوڑے فاصلے پر ایک اور درخت لائیں گے، وہ بھی جنت کا درخت ہوگا، اس پہ پھل بھی ہوں گے، بولو کیا ہوں گے؟ پھل بھی ہوں گے، اور جنت کے درخت کا پھل، ابھی ہم کو یہاں پہ انگور کھلائے ہمارے اسلم بھائی نے، کیا کھلائے؟ انگور، اتنے ہوتے نا انگور، حدیث میں لکھا ہے جنت کا ایک انگور ہماری ایک ڈول کے برابر ہوگا، ایک انگور، تو وہ ایسا درخت ہوگا اس پہ انگور لگے ہوں گے۔ یہ کیا کہے گا معلوم؟ اے اللہ وہاں پہنچا دینا اللہ، تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی تم نے کہا تھا میں کچھ بھی نہیں مانگوں گا، کہا اللہ وہ کینسل، اب نہیں مانگ، اب ایک بار اللہ وہ درخت کے نیچے میں آ گیا، ارے اللہ کھانے کا انتظام ہو جائے گا، بندے کو چاہیے کیا؟ کھانے کا، اور جنت کا پھل مل جاوے، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ اللہ فرشتوں کو کہے گا دیکھو اس نے اپنا وعدہ توڑا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، اس کو یہ درخت سے اٹھاؤ اور وہ درخت کے نیچے پہنچاؤ، فرشتے اس کو وہ درخت کے نیچے پہنچا دیں گے، وہ جنت کا درخت اور سایہ، اور اس کے بعد پھل کھائے گا۔ اچانک سامنے ایک درخت دیکھے گا، اس کے اوپر اور بھی پھل ہوں گے، اور ساتھ میں نہر میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بہہ رہا ہوگا، تو تھوڑی دیر تو ایسا ہی بیٹھے گا، پھر کہے گا اللہ کی آواز کیا ہوا؟ اللہ پہ جانا، اللہ کہیں گے میرا بندہ تم بار بار دھوکہ دیتے ہو، جہنم میں تھے، کہا اللہ میں جہنم میں تھا اور میرے کو جنت میں جانا بھی نہیں، اللہ
کیونکہ اللہ میں اتنا گنہگار میں کیا جنت میں جاؤں گا. لیکن اللہ وہ درخت کے نیچے ہمارا دو فائدہ ہوگا. ایک تو آپ نے کپڑا تو دے دیا تو کپڑا تو مل گیا, وہاں جائیں گے تو پھل مل جائیں گے تو روٹی بھی مل جائے گی, اور ساتھ میں نہر کا پانی تو روٹی کپڑا مکان سب تو مل. اب آگے کیا اللہ یا آخری اللہ کہیں گے, بالکل آخری کہے گا اللہ بس تیرے سامنے کہہ رہا ہوں تو حاضر ناظر, اب میں کچھ نہیں مانگوں گا. اللہ فرشتوں کو کہیں گے لے جاؤ. اب وہ اس درخت کے نیچے آئے گا, اب وہاں تو درخت بھی ہے, یعنی مکان بھی ہے, فروٹ بھی ہے اور پانی بھی ہے. لیکن تھوڑا سامنے جیسے یہ مسجد کا دروازہ دکھتا ہے نا, بس اتنا سامنے جنت کا دروازہ کھلا ہوگا اور جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہوگی, جنت کے پھل فروٹ نظر آتے ہوں گے, اور سب سے بڑی بات اندر حوریں نظر آتی ہوگی. اور صرف نظر نہیں آتی ہوگی, حوریں گانا گا رہی ہوگی. ارے بولو کیا کر رہی ہوگی؟ تو یہ تو آ جائے گا, بار بار یوں دیکھے گا, یوں کر کے یوں کر کے حور جا رہی نا. اور دنیا میں بھی تو دیکھنے کی عادت تھی نا, دنیا میں نہیں چھوڑتا دیکھنے کا, بلکہ اپنے دوست کے ہاتھ میں یوں مارتا ہے, تالی مار کا کیا ہوا, کہا تو آدھے گھنٹے سے کوشش کرتا, ہو گیا 10 منٹ میں معاملہ ہے. ہاں یا تو جان بوجھ کر یوں راستے میں بھی چلے گا نا, یوں ہاتھ مار کے جا کے, اور پھر کیا ہے بول دینے کا سوری. ہاں بس میں جتنے بریک نہیں لگتے اتنے بریک اس کے ہاتھ میں لگتے ہیں بھائی. اب وہ حوروں کو دیکھے گا, یوں جھانکے گا, پھر دھیرے سے بولے گا اللہ اب کیا جنت میں پہنچا دینا, اللہ جنت میں پہنچا دینا. اللہ وہاں حوریں بھی نظر آ رہی ہے اور وہ گانا بھی گا رہی ہے, اور جنت میں کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تم جہنم میں تھے, وہاں سے نکالا, دھوکے پر دھوکا. کہے گا اللہ میں نے بہت دھوکے دیے, اللہ بہت دھوکے دیے. لیکن اللہ اندر تک مت لے جانا, کنارے پر تو کھڑا کر لے. اللہ وہ جہاں حوریں کھڑی ہے وہاں تو میرے کو کھڑا کر دے. اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا بندہ جتنی دنیا ہے نا تجھے وہ جنت عطا کروں گا, 2 دنیا کے برابر تجھے جنت عطا کروں گا. یعنی یہ پوری دنیا جہاں کروڑوں کی بستی ہے, اللہ فرماتے ہیں ایسی 2 دنیا جمع کروں گا اور اسے باغ بناؤں گا, حوریں بناؤں گا, اور وہ سب تجھے عطا کروں گا. اس وقت یہ روئے گا, اس وقت یہ اور رو کر کیا کہے گا, اللہ مذاق تو مت کر, اللہ کیوں میرا مذاق کرتا, میں تو زنا کرتا تھا, میں تو دارو پیتا تھا, اللہ میں جوا کھیلتا تھا, اللہ مذاق مت کر, بس جنت میں ادھر کنارے پہنچا دے, باقی 2 دنیا کے برابر جنت. میرے دوستو اس موقع پر حضرت عبداللہ ابن مسعود حدیث بیان کرتے کرتے ہنسے. بولو کیا ہوا؟ ہنسے. تو صحابہ نے پوچھا آپ ہنستے کیوں؟ کہ یہی موقع پر میرے نبی بھی ہنسے تھے. بولو سبحان اللہ. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے میں نے نبی کو پوچھا آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو نبی نے فرمایا کیا بتاؤں, اللہ بھی اس موقع پر ہنسے تھے. اب اللہ کیسے ہنسے تھے؟ کما یلیق بجلالہ و شان. لیکن اللہ نے ہنستے ہوئے کہا اے میرا بندہ آجا, وہ تو مجھے تجھے جنت میں پہنچانا ہی ہے, 2 دنیا کے برابر تجھے جنت ہے, اور تو دارو پیتا تھا, شراب پیتا تھا, زنا کرتا تھا, میرے بندے میں نے معاف کیا, اور میری مرضی میں جس کو چاہ کر معاف کروں, مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے. میرے دوستو وہ اللہ جب جہنمی کو اتنا سننے والے, ہم تو ابھی جہنمی بنے بھی نہیں ہیں, ابھی تو ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. تو جب جہنمی پکار کر کہے گا تو اللہ اسے جنت میں پہنچائے گا, تو ہم ابھی ایڈوانس میں پکار لے ہوئے تو کیا اللہ ہم کو جنت نہیں دے گا؟ لیکن میرے پیارو دیکھو وقت کم ہو رہا ہے, ابھی ہمیں ختم خواجگان پر بھی جانا, لیکن ایک بات اللہ کو راضی کریں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. میں جلدی 3 بات ختم کروں. بولو اللہ کو راضی کریں گے انشاءاللہ. بھروسہ کس پر کریں گے؟ جیسے حضرت فاطمہ نے کس پر بھروسہ کیا؟ اللہ جو کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ ساتھ میں بولو نا, قل کل من عند اللہ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا. اللہ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ اعلان کر دو جو کچھ کرنے دھرنے والا بولو کون ہے؟ یہ دریاؤں میں روانی دینے والا کون ہے؟ بولو اللہ. آسمانوں پر ستارے کو جگمگانے والا کون؟ اللہ. رات کو دن میں, دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ اللہ. زندے کو مردہ پھر مردے کو زندہ کرنے والا کون؟ اللہ. بھروسہ کس پر کرنا؟